السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے اور سمجھ لیں کہ عقیدہ توحید پہ بات ہوگی۔ ناظرین یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر انسان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے عقیدہ توحید بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑا لیں۔ ناظرین آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا، اور آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جیسا کہ لاہور کے اندر بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو یعنی داتا صاحب کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں داتا ایک اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، غوث العظم ایک اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ لیکن ناظرین میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر۔ دکھ والی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جا رہا ہے۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے۔ ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو بریلوی مکتب فکر کے جمال الدین بغدادی صاحب ہیں، اور بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس بندے کا کہنا یہ ہے کہ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو باہر چائے کا سٹال لگا کر چائے بھی بیچتے تھے، یعنی قبر سے باہر نکلتے ہیں اور چائے بھی بیچتے ہیں، اور پینے کے لیے کون آتا ہے چائے؟ علامہ اقبال صاحب۔ یعنی لسی بناتے ہیں، پینے کون آتے ہیں؟ علامہ اقبال صاحب، یعنی قبر سے نکل کر وہ باہر۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بندے کے اوپر۔ اور اگلی بات اس نے کہا کہ جی بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ قبر سے نکل کر لوگوں کو گلے ملتے ہیں، جفیاں پاندے ہیں۔ تو خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، ساتھ ہی ہم آپ کو اور بھی علماء کی گفتگو سنائیں گے، جن کے اندر مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور دیوبند کے علامہ داؤ اللہ بنیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے عقیدہ توحید دونوں نے بیان کیا، لیکن پہلے ہم ان کی گفتگو سنیں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں نوکر سے ملا، میں نے کہا کہ آپ کی پوری زندگی گزری ہے علامہ اقبال کی خدمت میں، تو کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی آپ نے ان کی زندگی میں؟ تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ علامہ صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرنا ہے، اب چونکہ وہ نہیں رہے، دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے اب میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، رات کے 3 بجے کا وقت ہوگا، 2 3 4 بجے کا وقت، پچھلا پہر تھا۔ تو علامہ اقبال نے نا مجھے جگایا آ کے، تو مجھے کہنے لگے کہ میرے ایک معزز مہمان آئے ہیں، تو وہ لسی پینا چاہتے ہیں، اور جاؤ کہیں سے تازہ لسی بنوا کے لاؤ۔ وہ نوکر کہتا ہے میں اٹھا اور پریشان ہوا کہ اس وقت مہمان آئے ہیں اور لسی پینا چاہتے ہیں، تو یہ لسی پینے کا کون سا وقت، اور اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ خیر میں نوکر تھا، اب کیا کرتا، میں کچن کی طرف گیا، برتن اٹھانا چاہا، اقبال نے کہا میں خود دھو کے دیتا ہوں۔ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے نا برتن خود دھویا اور مجھے دیا، کہا جاؤ لسی لے کے آؤ۔ میں آنکھیں ملتا جا رہا تھا گلی میں، اب لسی کہاں سے ملے گی اس وقت؟ کہتا ہے میں اسی مخمسے میں تھا کہ جب گلی کا میں نے موڑ کاٹا نا، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک کھوکھا بنا ہے، ایک بابا بیٹھا اور لسی بنا رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ راتوں رات دکان کیسے بن گئی، کھوکھا کیسے بن گیا، اور اس بابے کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی سوال تھا یہ کون ہے، اور دل میں خوشی بھی ہوئی کہ چلو کام قریب سے ہو گیا، دور نہیں جانا پڑا۔ تو یہ صبح تحقیق کریں گے یہ کھوکھا کسی نے بنایا۔ میں گیا بابا جی کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، علیک سلیب کے بعد میں نے کہا جی لسی بنا دے۔ انہوں نے لسی بنا کے دی۔ جب مجھے برتن تھمایا انہوں نے، تو میں نے کہا بابا جی کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ ہنس کے فرمانے لگے لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس پر اور حیران ہوا کہ یہ بابا جی اقبال کو بھی جانتے ہیں۔
میں اقبال کے ہر جاننے والے کو جانتا ہوں اور میں اس بابے کو نہیں جانتا. بہت حیران میں آیا, میں نے علامہ صاحب کو برتن دیا, انہوں نے کہا اپنے کمرے میں جاؤ. میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا چارپائی پہ, وہ مہمان کی خدمت میں گئے اور لسی پیش کی. تھوڑی تھوڑی باتوں کی آواز آ رہی تھی. اب میں منتظر تھا کہ اگلا کیا آرڈر ہے, مہمان یہیں ٹھہریں گے یا ابھی رخصت ہوں گے. کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ مہمان رخصت ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا سین میں مہمانوں نے اقبال کو سینے سے لگایا, پیشانی چومی اور نکلے. میں دوڑا, میں نے کہا علامہ صاحب میں کنڈی لگا دیتا ہوں, آپ سو جائیں. اقبال اپنے کمرے میں نے کنڈی نہیں لگائی. میں نے پیچھے نکلا کہ دیکھوں تو صحیح آدھی رات کو آنے والا کہاں جا رہا ہے, یہ مہمان کون تھا؟ وہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ اس مہمان نے ایک قدم اٹھایا اقبال کے دروازے سے, دوسرا گلی کے آخری کونے پہ رکھ دیا اور غائب ہو گئے. میں دوڑا پیچھے کہ اتنا بڑا قدم جسمانی نہیں ہوتا, یہ روحانی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی, آل نبی اولاد علی پیتر پاک, آل نبی اولاد علی پیتر پاک. پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال, پیر سیال. لجپال, 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 لجپال. اتھے میرا سید پیر مہر علی بولیا. پیر مہر علی فرماندے نے اے پھٹی کوئی سیاہی ہو سی, پھٹی پنجابی دے لفظ کپاس نو بول دے نے, پھٹی کوئی سیاہی ہو سی اور دودھ یارو سجنوں دا آگ وچ صحیح سیالہ لائی ہو سی جی, دودھ سجنوں دا جاگ سیالہ لائی ہو سی. نعرہ حیدری, مسلک حق اہل سنت اجماع. میں حیران تھا, یہ قدم جسمانی نہیں ہو سکتا, یہ روحانی قدم اٹھا ہے. میں دوڑا پیچھے کہ وہ کہاں گئے. جب میں گلی کے کونے پہ پہنچا تو اور حیران ہوا, نہ کھوکھا نہ کھوکھے والا, مہمان بھی غائب, کھوکھے والا بھی غائب. میں پلٹا, اقبال کے قدموں پہ پگڑی اتار کے رکھ دی. میں نے کہا قلندر لاہوری مجھے بتا یہ آنے والے مہمان کون تھے, اور اب یہ بھی بتا کھوکھے والا بابا کون تھا. اقبال کی نہ طبیعت میں جلال تھا, تو اقبال غصے میں آ گئے, کہا نہ چھیڑ ملنگا نو, جہاں اپنا کام کر, جاؤ سو جاؤ. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا زندگی گزری ہے خدمت میں, مجھے اتنا تو بتا دیا اور یہ کون آئے تھے اور وہ کھوکھے والا کون تھا. اقبال نے کہا میری زندگی میں وعدہ کرو راز فاش نہیں کرو گے. تو بتا دیتا ہوں, یہ قلندر لاہوری ہے, آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کا فارغ, یورپ میں پڑھنے والا ہے, پی ایچ ڈی وہاں کرنے والا ہے, مگر ماں نے چونکہ اس کی گٹی میں قرآن رکھا تھا. اقبال نے انگریزی بعد میں پڑھی, محمد عربی کی شریعت پہلے پڑھی تھی. اقبال کہنے لگا وعدہ کر راز فاش نہیں کرے گا زندگی میں. میں نے وعدہ کیا. اقبال نے کہا سن اللہ کی عزت کی قسم, آنے والے غریب نواز تھے اور کھوکھے والے داتا علی حجویری تھے. کرامت انہوں نے سنان لگا کہ صاحب نظر نے سید نے جی میں غلط گل کرا اتھی میں روک دے تے اندر والے سسٹم نال تکن, باہر والے باہر دی اکھ ہو رہے اندر دی ہو رہے, باہر دی اتنا ہی تک سکتی ہے او دیوار, اندر علی پتروں پھر دیواراں شوارا کوئی نہیں. میں آج سے 25 سال کم و پیش پہلے یہاں داتا صاحب کی بارگاہ میں, کتنی سال قبل, میری داڑھی شاڑی اتنی وڈی نہیں سی, تھوڑی سی. 25 سال پہلے میں آیا. مجھے ایک عرصے پہلے ایک بزرگوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جڑا درود تنجینا ہے نا, جس کو تنجینا کہتے ہیں, تنجینا, یہ درود شریف جیڑا بندہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درِ اقدس پر 1000 مرتبہ پڑھے, داتا صاحب اس پر کرم فرماتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. تو سمی ساری
یہ 25 سال پہلے کی بات ہے جی لیں غریب نواز میری جان آپ پر قربان اچھے بیٹھ میں ڈردا بھی ہے نا پھر کوئی اور ہی نہ پاس رہا ڈرنا تو چاہیے ڈرنا ہی چاہیے وہی میرے تایا جی تو وہ چاچا جی السلام حضور السلام تو حضور 25 سال کم و پیش پورے گنے ہوئے نہیں انگلیاں دی اندازہ ہے حاضری وہ 1000 مرتبہ درود شریف درود تو نے جینا پڑا جی اچھا کوئی نہ میرا کوئی سسٹم بڑھیا حالانکہ جس شخصیت نے مجھے بتلایا تھا ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں سمجھ آئی جی تو یہ تحدیث نعمت کے لیے اظہار نعمت کے لیے میں بات بتلا رہا ہوں مجھے پورا کامل یقین ہے کہ یہاں داتا صاحب کے شدت کے عاشق بیٹھے ہوئے شدت والا سمجھتے ہیں ایک تو ہوں جو عاشق ہوتا ہے کچھ شدید قسم کے وہ مجھے معلوم ہے وہ جو بھی ہیں اللہ پاک ان کے نالینوں کا صدقہ مجھ پر کرم تو وہ میں کوئی سمجھ نہ آئی کل میں کوئی نہیں کوئی ایسے ہی خیال گزرا کہ پتہ نہیں انہیں ٹال ٹول دیتا ہے تو یہ جو دروازہ نہیں ہے یہ جو سونے والا ہے یہ سونے والا دروازہ اس وقت یہی کھلتا تھا پار نہیں یہی اس دروازے سے پہلا ستون چھوڑ کر پر ایک طرف جاتے ہوئے دوسرا تو پھر تیسرا ایک شخصیت اتنے بال آگے وہ میں کولوں لنگڑ لگا کہ شلوار کھچی میری میں بیٹھ گیا میرے خیال کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے اب فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مانگنے مونگنے والے بھی ہوتے ہیں 100 باتیں ہوتی ہیں تصور بھی نہیں کہ کہیں کون ہے یہ بہ گیا فرمانے لگے چلو قصیدہ غوثیہ شریف سناؤ میں نے ان کی صورت ابھی نہیں دیکھی ابھی تک میں نے یعنی جب بیٹھ گیا میں مگر ان کی صورت مبارک نظر نہیں آئی سناؤ بھائی قصیدہ غوثیہ رجالی فی حواجرہم سیام اے شعر بول گیا آپ غریب نواز نے میں نے وہ شعر یاد کرا یہ بھی مجھے پتہ لگ گیا بھئی ان کو قصیدہ شریف کی بھی خبر ہے جو بھی ہیں یہ آج رات کا ٹائم تھا تو کوئی 1.5 2 یا اس سے کچھ اوپر نیچے نہیں آگے ہی آگے اے گل جدوں ہوئی تو میں نے فرمان لگے بھئی دیکھو جے تو عالم بن کے آویں ہم نے نہیں ملنا تھا اللہ پاک دی قسم ہے جے میں جھوٹ بولاں خدا ہے تو میری زمین وچ واڑ دے اور میں جے اس نشے وچ آویں یار کہ تو کچھ پڑھے آئے تو آسانی سے تینوں ملنا اے تو خالی ہو کے آئے تو مل لیا نہیں سمجھ آئی کہ یہ ابھی بھی کون مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی خیال بھی نہیں تھا میں تو ادھر سے مایوس آ رہا تھا یہ بات فرمانے کے لیے بات فرمایا جس کا تعلق عبد القادر جیلانی سے ہے اس کا ہم سے بھی سبحان اللہ اس کا نہیں بلکہ اس کا ہر ولی سے ہے یہ فرمان فرمانے کے بعد ایک وظیفہ سا مجھے بتایا بڑی کریمی فرمائی تو میں نے کہا جی غریب نواز دعا تھی میں تو راتی اس رات تو علاوہ میں نہیں رہا راتی اتنے کوئی مولوی صاحب دعا بھی منگتے ہوں نے کوئی راتی پچھلے ٹائم کوئی ہوندی ہے نا ہاں 3:30 بجے وہ دعا جب ہونے لگی نا تو میں آخیا غریب نواز میں نے اجازت دیو میں فقیر ہی سمجھ رہا سا کوئی کامل فقیر ہے کوئی اندر روشن ہے تو میں نے اجازت عطا فرماؤ کہ میں دعا میں شامل ہو جاؤں اس وقت آپ کے چہرہ اقدس سے بال ہٹ گئے آپ کلمہ پڑھیں سارے میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں ایسی آنکھ نہیں دیکھی وہاں مجھے یہ پریشانی تاری ہو گئی بھئی ایڈا سونا فقیر تھے نا والا میں میں سوچ رہا تھا تو ارشاد فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ داتا وہاں قبر میں ہے یہاں نہیں ہو سکتا
اب مجھے آپ ارشاد فرمائیں اگر حضور کے نسل اطہر میں سے ایک سید کا یہ حال ہے اور حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے، ایمان سے بتلاؤ پھر سرور عالم کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے اپنے چہرہ عالیہ کا مقام کیا ہوگا؟ حضور کی اپنی نسبت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور پاک پہ جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ حضور کی ظاہریت کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ واللہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی وسعت کو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، کرسی، عرش، لوح، قلم نہیں پہنچ سکتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سماوات سبع، اردین سبع، عرش و کرسی، لوح و قلم حضور کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح پانی کا بلبلا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ ورنہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ لوگ یہ گلا سننا چاہتے ہیں جو میں کر رہے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں کچے دھاگے دی تاند تے بابا فرید 12 سال کھوچ الٹا لٹکے آ رہے، یہ سننا چاہتے ہیں لوگ۔ کہتے سبحان اللہ، 12 سال کچے دھاگے دی تاند تے۔ کوئی آگے سے اٹھ کے نہیں پوچھتا مولانا انہاں 12 سالہ چ نمازاں، روزے، بیوی کے حقوق، نو یؤمنون بالغیب، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں۔ لوگ سننا چاہتے ہیں منکر نکیر نے آ کے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہو سکا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں۔ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے منکر نکیر نے پوچھا من ربک، شیخ عبد القادر جیلانی نے منکر نکیر نو اتھوں نپیا، نپ کے آکھیا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تساں دسو نا، تساں میرے ابے دے اتے آدم دے اتے اعتراض کینے کیتا کہ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، پہلے میں دو نا جواب۔ انہاں کیا خدا دا نا ہی چھڑ، انہاں کیا میں نہیں چھڑنا نا، انہاں کیا سن اللہ کو تے پوچھن دے، ہو سکے پھر ایک بندہ جاؤ ایک کتھے راوے۔ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، خوش ہو کے سنتے ہیں، نوٹ بھی پھینکتے ہیں۔ جی اج میرے کو بڑی اجازت لیندے نے نوجوان پہ اسی نوٹ سٹنا چاہتے ہیں، تواڈے تے سٹنا چاہتے ہیں۔ میں کہ کوئی 4-5 لاکھ سٹو گے تے جے 10,000 روپے والے سٹنے جے تے پھر یہ ٹھیک۔ تو وہ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک گیا، اس اللہ نو آکھیا، وہ اڑ گیا ہی، وہ الٹا ساڈے کول پوچھدا تے اللہ نے آکھیا پھر جاؤ معذرت کرو۔ انہاں معذرت کیتی، انہاں کہ انج نہیں نا، شرط لانی ہے میں۔ کیا شرط لگاتے ہو؟ شرط اے وے قیامت تک میرے کسی مرید دی قبر چ نہیں آنا۔ انہاں کیا منظور۔ میں نے کہا چلو یار فرشتے آئے ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا ہوگا، چلو مان لیا۔ تین کہیں دسیا؟ تجھے کس نے بتایا؟ رب نے، فرشتوں نے؟ لعنت اللہ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ جھوٹ بولتے ہو اور دین کے نام پہ بولتے رہتے ہو۔ ریت نو شکر بنا دیتے، سورج نو تلے لے آ کے بوٹی بھونچ لی۔ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں یار، لوگ ہماری بات کہاں سننا چاہتے ہیں؟ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ چھوٹی بچی سغرا مدینے رہ گئی، حضرت حسین کی بیٹی مدینے رہ گئی تھی، بیمار تھی،
اس پہ جو رلایا جاتا ہے لوگوں کو، اللہ اکبر، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگ. وہ روزانہ باہر نکل کے بیٹھ جاتی تھی، قافلوں کو دیکھتی رہتی تھی، پھر کوفے کے رستے پہ بیٹھ جاتی تھی، مکے کے رستے پہ بیٹھ جاتی تھی، ایک کو پکڑتی کہ دائی میرے بابے نو ویکھیا ہووی علی اکبر موڑ مہاراں، تو میں لین دا وعدہ کر گیا سائیں تے تو نہیں آیا، میں تے علی اصغر دے کپڑے سی کے ایسی دردناک اور غمناک اور المناک بیان کیا جاتا ہے. لوگ چیخیں مارتے ہیں تے مزے دی گل اے وے حضرت حسین دی کسی دھی دا نام سغرا ہے ہی کوئی نہیں. مزہ آیا نا. بندہ جھوٹ بولے تو دو بیٹیاں تھیں فاطمہ سکینہ، دو بیٹیاں، اٹھاؤ کتابیں، بندیالوی کو اپنی طرف سے بات کرو، اٹھاؤ کتابیں. دو بیٹیاں فاطمہ سکینہ، دونوں شادی شدہ ہے، چاچے دیاں نوواں، اور دونوں کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہاں دکھائی؟ 3 لاکھ بندے حضرت حسین نے مارے تھے کربلا میں. کتنے؟ 3 لاکھ. ایک شیعہ عالم نے کتاب لکھی، اس نے کہا ہر سیکنڈ میں ایک گردن قلم ہو 83 گھنٹے تے 20 منٹ لگتے نے. 3 لاکھ بندے مارن تے کتنا لگتا؟ بندہ درمیانے کوئی نماز نہ پڑھے کچھ نہ کرے تو 83 گھنٹے تے 20 منٹ لگتے نے. لیکن یہاں کون دلیل کو پوچھے جناب؟ کون کتاب کا حوالہ پوچھنے والا ہے؟ جو آئے کہتے چلے جائیں. ایک خطیب کی بات دوسرے خطیب سے ملتی کوئی نہیں. معجزہ جو ہے نا، یہ قرآن پاک کا لفظ نہیں، نہ حدیث پاک کا. یہ ہماری علماء کی اصطلاح کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں نا، ہم انہیں معجزہ کہہ دیتے ہیں. اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پر اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز ظاہر کرے اس کو کرامت کہہ دیے. یہ ٹرم جو ہے نا یہ علماء کی ہیں فرق کرنے کے لیے، ورنہ قرآن میں ایک ہی لفظ ہے ایسی باتوں کے لیے، آیات اللہ، کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. کہ یہ جو تم سمجھو نا کہ بنانے کے بعد کائنات اپنے قانونوں پر چل رہی، جیسے ہم میں سے کئی لوگ جو اللہ کو مانتے تھے نا، مگر وہ سائل سے متصرف وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اب دخل نہیں دے سکتا، یہ 2 چیزیں ملے گی تو پانی بانی جائے گا. یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ ریٹائر نہیں ہو گیا اپنی دنیا سے، چیزیں اس نے بنائی ہیں، اس کے لیے اس نے قوانین بھی بنائے ہیں، اور زیادہ ان قوانین کے تحت ہی کام ہوتے ہیں. مگر قوانین کو معطل کرنے کا اسے اختیار ہے. عام طور پر بچیاں جو ہے نا ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے چاہا تو بہن باپ کے پیدا ہو گیا. اس لیے معجزہ وہی بات ہوتی ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر جب اللہ تعالیٰ کوئی عجیب کام دکھاتا ہے اس کو آیات اللہ کہا جائے، اللہ کی نشانیاں. اب اگر وہ نبی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. عاجز کرنے سے نکلا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے دکھایا، دوسرے لوگ جو نا وہ ہار جاتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے جو اس نے کہ مردہ زندہ کر دیا، اس کے سامنے اسد السام بن گیا. تو معجزہ عاجز کر دینے والی تھی، مگر اصل نام آیات اللہ. تو بعد میں بھی اللہ کے رسول کی امت میں یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، یہ فیض جاری ہے. مگر جیسے بچے نے کہا کہ چیز سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ تو ہر کام میں ہو رہا کہ لوگ استحصال کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، مگر حقیقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ اب بھی چاہے تو ایسے کام کر سکتا ہے. باقی اگر وہ اللہ کے دین کا پابند ہے، نیک آدمی ہے قرآن و حدیث پر، اس کے ہاتھ سے ظاہر و کرامت ہوگی. اور کسی جوگی اور جادوگر کے ہاتھ سے ہوگا اس کو ہم استدراج کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے وہ چیز کر رہی، ورنہ وہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، عوام کی آزمائش ہی ہوگی. تو یہ پتہ کرنا کہ سچا ہے جھوٹا زیادہ تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ خود کہتے ہیں ہم کو محتاج ہے اس کے، ہم نے مان رکھا کہ رسول اللہ سچے ہیں، قرآن سچا، بس ٹھیک ہے. ہمیں کوئی ایسا نشان اب ملے یا نہ ملے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ایمان مزلزل نہیں ہو سکتا. کہیں اگر ایسا ہو جائے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے بات. مگر جیسے لوگ جال سازی کرتے ہیں، یہ بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑی مدت کے بعد پتہ چل جاتا ہے یار یہ تو فراڈ تھا. ایسی باتیں بھی اسلام کو بدنام کرنے کی ہیں. کوشش یہی کریں کہ آپ علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں، ان شعبوں کو چھوڑیں. اللہ کے رسول کے جو معجزے ہو چکے نا وہی کافی ہیں ہمارے ایمان کے لیے.
ابدال کا بیٹا، بالکل ٹھیک. چلو یہ بھی آپ آ گئے تو بہت اچھا ہوا. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں، پھیل گئے. ابدال ہے، غوث ہے، قطب ہے، اوتاد ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، یہ کئی سارے نا الفاظ ہیں. اصطلاحی صوفیہ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ ساری دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے، 4 اس کے متحد قطب ہوتے ہیں، پھر 7 اوتاد ہوتے ہیں، 70 جو ہے نا وہ نجبا ہیں، 40 ابدال ہیں. اس طرح انہوں نے پھر ہر بستی میں بھی ایک ہوتا ہے جو قطب کریہ ہوتا ہے، اس گاؤں یا اس شہر کا وہ قطب ہوتا ہے اس کے ساتھ. مگر یہ باتیں ساری بیٹا بے دلیل ہیں. ان میں سے کوئی بات نہ قرآن میں نہ حدیث رسول میں. خود ہی انہوں نے یہ عہدے گھڑے ہیں اور اپنی طرف سے یہ نام رکھے. ابدال صرف ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ 40 ابدال ہیں اور وہ سارے شام میں. اس پر بھی علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، راوی بیان کرے جھوٹے ہیں. اور حکومت نے اس سے بڑا جھوٹ کیا کہ وہ 40 ابدال علی کے ساتھ نہیں ہوئے جو خلیفہ برق تھا، شام میں معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے جس نے بغاوت کی. تو جعلی گئی باتیں یہ بیٹا بنائی کوئی نہیں. باقی اب ابدال جو ہے نا اگر اس کو تھوڑا بہت ماننا ہے تو اس کا جو معنی ابن ابی الحدید نے کیا وہ بہت اچھا تھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بدل لیتا نا، پہلے وہ برائی کرتا تھا چھوڑ گیا، جھوٹ بولتا تھا سچ بولنے لگا، بے نماز تھا نمازی ہو گیا. جس نے اپنے اندر تبدیلی کر لی، بدل سے نکلا، وہ ابدال ہو گیا. کیا پہلے کی بجائے بدل گیا. اتنی بات ٹھیک ہے، ہر شخص ابدال بن سکتا. باقی جو کہتے ہیں نا کوئی خاص عہدہ اور وہ دنیا کے انچارج، سب بیٹا جعلی بات. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا کہ وہ کائنات کو سنبھالے، یہ بھی غلط بات. خضر نبی ہیں اور یہ ان لوگوں نے بنا کر نا خضر علیہ السلام کو ولی تھے، پھر سے آگے عمارت بنا لی کہ ولی نبی سے بھی افضل ہے. موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ سے، خضر ان سے بڑھ گئے. نہیں، خضر خود نبی تھے اور اپنے علاقے کے نبی تھے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے. نبی علیہ السلام ہی نا ساری دنیا کے لیے، باقی اپنے اپنے علاقے تھے. اس لیے جب حضرت موسیٰ وہاں گئے، وہ چادر تان کا لے کر اوپر دریا کے کنارے لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پھر کہا کہ اس زمین میں تو سلام کوئی نہیں کہتا، میں اتنی دیر سے یہاں ہوں، کوئی یہاں السلام علیکم. انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. تو کہا کون سا موسیٰ دنیا میں؟ انہوں نے کہا جو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا گیا. تو وہاں ان پر کہا کہ ایک علم اللہ نے تمہیں کے دیا، ایک مجھے دیا. جو مجھے باتیں بتائیں وہ آپ نہیں جانتے، جو آپ کو بتائیں میں نہیں جانتا. تو ساتھ رہے پھر. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تقدیر کے معاملے نا وہی کہ انہوں نے بتا دیے تھے کہ یہ کام کرو. چنانچہ بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے ان میں سے کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، سب اللہ کے حکم سے کیا تھا، اور اس میں یہ بھید تھا. اب جو کہتے ہیں نا کہ وہ زندہ ہے، اسی طرح حضرت ریاض زندہ، یہ ساری باتیں جو اپنی طرف سے کہتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے ان باتوں. مشق میں جگہ ہے، دمشق میں وہ پہاڑی کے اوپر جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اوپر ابدال ہے مشق میں. ہاں وہی باتیں میں نے کہنے بیٹا اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں بنا لی کہ ابدال ہیں وہ دمشق میں رہتے ہیں. وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. کہ نہ کہ رہنگی سنگی کسر سی ڈاکو بہ گئے ممبراں تے، محراب مل لے انہوں نے، جبے پہن لے اور داڑیاں جنیاں خوشبوئیں لا رہیاں. تے خلق خدا نے آخیا کوئی گل نہیں، نہ نیکی دی لوڑ ہے نہ کوئی اور کرنے دی لوڑ ہے، آ تھالی دے چھڑیا کرو، آپے غوث اعظم سے ہن سنبھالنے والے ہے. اللہ پاک فرمایا ظالما بے وقوفا تو کہڑا دے چکنے چ آ گیا، نہ دولت اور جائیداد تیرنا ہونی ہے، نہ سفارشی لبے تینوں جنہوں نے مان سے بیٹھا نا کئی اولیاء اٹھ کھڑے ہونے یا کسی بھی نہیں دم مارنا. وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. اللہ پاک فرماتا سی دیکھ لینا پھر بے تیرے نال سفارشی کوئی نہیں سانو لبنے اسے جنہوں دے بارے تسی غلط عقیدے کرے سی، من کرت کہانیاں کہ قبرستان سے منکر نکیر آ گیا قبر دے اندر، انہوں نے کیا سنا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، ممبراں تے اور زندہ باد دے نعرے تے یا غوث یا غوث. کسی نے اٹھ کے پھڑیا بھی مولوی اللہ کے رسول کا ممبر تے قرآن تیرے سامنے تے جھوٹ بولنا. فرشتیاں نے پوچھا، انہیں آخیا دھوبی نے میں کوئی نہیں جانتا، نہ مینوں اللہ کا پتا نہ رسول کا، میں غوث اعظم دا دھوبی سے انہوں دے محلے کا. انہوں نے آخیا اللہ رسول کی گل کر کوئی نہیں. انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیویں خدا دے نیک بندیاں دا نام غلط استعمال کر دے. موسیٰ علیہ السلام دی امت دا بیڑا اتنا غرق کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دی دفتر پڑھے قرآن اے ٹھگ
جنہوں سے علماء اور مشائخ نے اللہ کا ان کثیر من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل. سورہ توبہ. اسی رونے صدرہ کردہ اور کردے دنیا دار لوگ ہیں نہ انہوں نے دین سیکھا نہ اور گمراہ ہے تو انہوں کی گمراہی کا کوئی جواب ہے. تیرا کی جواب ہے؟ تو قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ممبروں سے بہ گیا تینوں شرم لائی. اللہ ان کثیر من الاحبار والرهبان زیادہ مولوی اور زیادہ درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل جھوٹے مسئلے بنا بنا کے غلط کہانیاں کر کر کے لوگوں کا مال کھان دیا طرح طرح کے نظرانے دفتوں لے کے چٹن دیا ویصدون عن سبیل اللہ. خلق خدا جنت میں تب نہیں گئی بے ڈاکو راج کرے. اللہ نے کہا انہوں نے روکیا لوگوں نے دین والا ان کو ورنہ ساری دنیا اسلام قبول کر لے. یہ ڈک دے ہے تو کیوں اتنا فکر مند ہوں کیوں تھی ڈرتے رہے تمہیں بخشاؤ ہے کہ اللہ فرمایا کوئی نہیں رب نے جڑے تو سفارشی بنا کے بیٹھا کہنا ہونا میرے سامنے کہڑی اطلاع جڑی وریاں نبیاں نے مینوں دینی جی میں نہیں جانتا دنیا کی سفارش سوچو اور جانا کوئی آدمی یار ڈپٹی کمیشنر یا جج نو نہیں پتا جا کے دسیے ویسے لالا جناب اللہ نے کہڑے حالات دسنے نبیاں بڑیاں نے یہاں اگر کسی ذرے کا پتا لگتا تو رب نے دسیا لگتا یہاں انہوں کی دسا یہ نہیں دستا انہوں کہڑی لگیں گے اٹھ کے دسنا لگیں گے سارے کچھ سن لایا ہے معاملہ نہ یہ کوئی جانتا نہیں نہ یہی ہے بے عادل اور نہیں دانا نہیں انہوں پتہ نہیں بھی صحیح فیصلہ کی کرنا مشورے وہ رہتے ہیں جنہوں کے بارے چاہتے شاید کوئی غلطی نہ ہو جائے جج کو یار فیصلے کوئی صحیح رہنمائی کرو. اللہ تو زیادہ سیاح اور دانا کون ہے دسو مینو کہڑا فرشتہ اور نبی ولی ہے جو اللہ تو زیادہ دانا ہے انہوں مت دے وہ آپ اللہ کو ذرا ذرا حکمت سیکھ دے اللہ انہوں سکھاؤں ورنہ ان کے پلے کوئی شاید اس تو نہ یہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے نہ یہ انہیں انصاف نہیں کرنا کوئی ڈر ہے اس تو ظلم کا کوئی آخے بھی نہیں سب کچھ ٹھیک ہے مگر رحیم نہیں مہربان نہیں کوئی محنت ترلا کریں گے تازہ ترسا ہونا دل سے یہ تو بڑا کوئی کفر آئے گا اور ہم الرحمین ہے تو ساری دنیا اگر ایک دوسرے نے محبت کر دی یا رحم کرنے ایک دوسرے سے انہیں جڑا ایک ذرہ اپنی رحمت کا ونڈیا وہ اثر ہے ماں باپ جڑے وہ اتوں آیا ہے تو انہوں کی رحمت بھیجنی ہے وہ رحمت کی تقسیم پارو باپ اولاد نہ شفقت کرتا ماں پترا نے سوال دی ہے اس خدا سے سمجھ لاؤں جی کیوں اپنی مخلوق میں کوئی پیار نہیں لوگ سفارش کریں گے تو تب رحم کروں گا یہ جی کوئی نہیں دین تک کی سفارش ہے وہی ہوئی ہے جی کوئی مرن دیا تو نے اللہ نے تندرستی ایک درخواست ہے دعا ہے فیصلہ اللہ نے کرنا وہ آپ کہوں گا کہ میں بہتر جاننا ہے چھڑنا کہ نہیں چھڑنا اتنے دباؤ والی پریشر والی یاریاں دوستانی سفارشاں یہ دماغوں کر دو شیطانہ نے کریاں اور قرآن سے تم دلائیے یہ جی گنجائش کرو کہ خدا نے پتا نہیں کہ انہیں کچھ دسنا ہے خدا آپ نہیں جانتا کہ انہیں سزا دینے کی چھڑنا ہے یہ انہیں مشورہ دیں گے دنیا کی سفارش جہاں سوچتا ہو اسلام تو خارج بالکل نہ توحید کا پتا نہ رسالت کا پتا اتنے صرف ایک دعا درخواست ہے کسی کے دل چ رحم آتا محنت کرنا اللہ کہہ دوں گا منع والی گل تو جی کہہ دوں گی نہیں منع گل اللہ کے رسول اللہ السلام نے بار بار دسیا صحیح بخاری کتاب الحوض کرو کہ میں حوض کوثر سے ہونا اصحاب رسول نے دسیا مینوں تو نہیں انہوں نے دسیا کہ تے جو لوگ میرے سامنے لے جانے اینے نیڑے ہو گئے آرے فون یار فون نہیں میں پہچان لینا کہ فلانا فلانا تو نہ مینوں پہچان بڑے نمایاں بندے کوئی گم بھی نہیں سما یحال بینی و بینہم پھر میرے انہوں کے درمیان پردہ ہو جانا میں آخنا لا حولا اصحابی یہ لوگ تو میرے اصحاب ہیں رجال ممن صاحب یہ لوگ میرے نار رہے یہ کدھر رہ چلے اللہ پاک میں انک لا تدری ما حدث تو وہ نہیں گلا کرنا جب بچ سی تیرے بعد نے جو کرتوت کیتے انہوں کا تمہیں کوئی پتہ نہیں لم یزالوا مرتدین علی قاب منظا فارقتم جدوں تو یہاں تو جدا ہویا اسی ویلے پچھلے ترین لوٹ گیا یہ غلط کاموں پی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں میں آخوں گا سحقن سحقن لمن غیر ربا جڑے میرے بعد بغیر جا دفع ہو جائیں دور ہو جائیں جدو اللہ نے دسیا کہنا کی سفارش کرنا پیا اس دماغ چو خرچ جو سفارش جی شفاعت سمجھی بیٹھے دنیا والے گیا جدھر مرضی حاکم نے موڑ لیا یہ تو اندھیر نگری ہوئی پھر خدا کا عدل نہ ہوا تو نہ مالکی یوم الدین ہوا جزا صاحب ساری تباہ ہو کے رہ گئی پھر کوئی ایسی شے نہیں فرمایا کوئی تے نال نہیں نظر آنے لقد تقطع بینکم یہ جڑے ہوں پیری مریدی کا تعلق نا کوئی جماعت بنائی پھر رہا تو کوئی وہ فدائی بنے پھر رہے لقد تقطع بینکم تے یارانے ختم ہو جانے اتنے دشمن ہو جانا تھی ہوں زندہ باد کے نعرے لاؤ فل پاؤں گے اس جتیاں کے ہار لے کے کھڑے ہو گئے خدا نو کہو گے قرآن چاہ دے گا جا کے اللہ نے دگنا عذاب دے یہاں بے ایمانہ سانو گمراہ کیا اللہ کیا اس ویلے تھی گالا کرنی جہاں سے لانت کرنی ہونی عقل کرو کیوں اکھا نیٹ کے انے ہوئے پھرنے دے ہر بندہ اپنی جگہ سے سوچے کہ کیوں نہیں منگا جا رہا جنہیں اپنی اکلا برتو کہ عالم ٹھیک کہہ رہا
कुरान कट के देखा उत्थे गल लिखी कि कुरान की एक आयत पढ़ के किधर आपे तुर पिया तुसी कोई ना सोचे तो फिर मैं लकत कट्टा बैनकुम तुहाडे तल्लुकात और दोस्तियां यारियां खत्म हो जानियां पीढ़ियां मुरीदियां वज़ल्लाकुम मा कुंतुम तज़ुमून और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ पूरा अमर हो जाना राई राई का हिसाब हो जाना फमई यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन है इस ना लोगों का दाज जो कुरान नहीं लगता ठगां का और डाकुआं का कुरान तो लिखी पढ़ी किताब है हर बंदा कट के देख लेता है कि नहीं गल हदीस का खुला मैदान है बहुत लंबा चौड़ा उठे फिर वज़ाइन खड़े हो गए घर वाले हुजूर ने आ फरमाया 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 वो शुक्र है भी नाग तलाशी लैन वाले ने छान बीड़ा बतेरा दसिया मगर बिच साथ घड़िया इस तो हदीस फिर सुना देंगे हाँ कुरान को नहीं हदीस से आऊँगा लोग खड़े होंगे एक आदमी लंघूगा दूसरा आखूगा मुजरम यार तेन याद है मैं फलां गड़े तू नहीं मैंने आख्या मैं पानी देता ठीक है ठीक है ठीक है चल छुड़ाओ जी छड़ दो है कैसियां गल्लां बनी कि सत्यानाश हो जाए दीन का और दीन गिरांगा हुकूकुल्लाह और हुकूक के बाद दफ्तर है। जी नाज़रीन आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन पहले नंबर पे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़ते चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। फरमाया ए लोगो तुम सारे के सारे फ़कीर हो, अल्लाह गनी है, अल्लाह ही बादशाह है। तो नाज़रीन अगली बात हम करते चले हम आगे और कुरान पाक की सूरतुल फातिर की आयत पढ़ते चले। फरमाया यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। रातों को दिनों के अंदर, दिनों को रातों के अंदर तब्दील करने वाला कौन है? अल्लाह। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, कभी सूरज आ जाता है कभी चांद आ जाता है, इन दोनों को चमकाने वाला कौन है? एक अल्लाह। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मन, ये तो मुकर्रर वक्त की ड्यूटी दे रहे हैं। आया क्या फरमाया? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। फरमाया अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो वो तो खजूर के अंदर गिटक होती है, गिटक के अंदर सुराख होता है, सुराख के अंदर धागा होता है, उसके भी मालिक नहीं है। आगे फरमाया सूरत फातिर के अंदर फरमाया वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। वलज़्ज़िल्लु वल गुरूर, फरमाया तो धूप और साया बराबर नहीं हो सकते। नाज़रीन ऐसे ही फरमाया वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आप नाज़रीन खुद ही सोचें, ये कहते हैं बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह यानी कब्र से बाहर निकाल कर लस्सी पिलाने के लिए आगे। नाज़रीन ये खुद अल्लाह के वली की तौहीन कर रहे हैं। अल्लाह के, मैं ये बात कहता चलूँ, बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अल्लाह के वली हैं, लेकिन ये खुद तौहीन कर रहे हैं अल्लाह के वलियों की। कभी ये कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस के अंदर इतने लोगों को यानी लेक्चर दे रहे हैं, उसके अंदर एक बंदे को गुज़ाए हाजत होती है तो वो आंखें बंद करता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत उसको उठाकर जंगल बियाबान के अंदर बैठा देता है, फिर फारा करके फिर लाके बैठा देता है। नाज़रीन खुद ही अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ अल्लाह, अल्लाह के वली की तौहीन कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते चले। अब खुद ये लोग कहते हैं जी बाबा फरीद अली हजवेरी रहमतुल्लाह को यदि कच्चे धागे के साथ यानी लटके रहे 12 साल। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़। नाज़रीन कौन कौन सा दुख हम आपके सामने रखें। अब हम अगली बात करते चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर मैं क़यामत तक रात ही रखूं, कोई माई का लाल, कोई बाबा, कोई बुजुर्ग है जो दिन चाट सके, ये कुरान कह रहा है। सूरह कसस की आयत है। अगर हम सूरह आराफ की आयत पढ़ेंगे उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि जिनको तुम पूज रहे हो अल्लाह को छोड़कर, इबादुन अमसालुकुम, वो तो आपकी तरह के बंदे ही हैं। अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन वलियों को कोई भी इनकार नहीं करता, क्योंकि कुरान कह रहा है अला इन औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनको ये लोग दाता कहते हैं, नाज़रीन मेरा सवाल ये है, जब बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया पे नहीं आए थे उस वक्त दाता कौन था? जब बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अपनी माँ के पेट के अंदर थे, माँ के पेट के अंदर बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत कौन करता था? दुनिया में आए, खुद पानी मांग नहीं सकते थे, खुद खाने के लिए, दूध पीने के लिए मांग नहीं सकते थे, माँ के दिल के अंदर रहम कौन डालता था?
پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جن کو انبیاء علیہ السلام پکارتے رہے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کا دروازہ کھڑکایا، ایک اللہ کی کنڈی کھڑکائی ہے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے، پریشانی آئی، دکھ آئے، مصیبت آئے، ایک اللہ رب العالمین کا دروازہ کھڑکانا چاہیے۔ اب ناظرین خود ہی آپ پڑھیں، بابا جی علی اجمیری رحمۃ اللہ کی غالباً 2 یا 3 بیویاں تھیں، ان کے اولاد نہیں تھی، لیکن ہم ادھر جاتے ہیں لوگ، یہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ قرآن کہہ رہے ہیں للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، زمین و آسمان کے اوپر بادشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کی ہے۔ اللہ جو چاہے پیدا کرے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے رلوی بارش ڈال دے، بیٹے بیٹی اکٹھی دے دے، چاہے کچھ بھی نہ دے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ ناظرین اب خود ہی فیصلہ کریں، یقین مانیے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ کر یہ کدھر لگے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے، اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔